السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تصویر بھی آ رہی ہوگی، ہوتا نا، آواز آ رہی ہے تصویر نہیں آ رہی والی بات. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا انتخاب کیا اور مجھے مدعو کیا اس محفل میں، جہاں اتنے پڑھے لکھے باشعور اور پس منظر والے لوگ ہیں. اس میں جیسے مبتدی کو آپ نے بلایا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار پر اترنے کی کوشش کروں. جب اس گفتگو کرنے کا خیال ہمارے اس دونوں موضوعات انگریزی میں بہت مواد موجود ہے اور بہت سے لوگ اس کو انٹرنیٹ پر اور وغیرہ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ جب ہم ان موضوعات کو ان لوگوں کے پس منظر بالکل ہمارے زمانے، ہمارے حالات، ہمارے علاقے سے مطابقت نہیں رکھتا. اب یعنی پروکریسٹینیشن ہے کیا؟ پروکریسٹینیشن کا مطلب یہ کہ ہم کسی چیز کو کرنے کا جو ہم پر ذمہ داری دی گئی ہو اس کو ہم مؤخر کرتے رہیں، اس کو ٹالتے رہیں. مؤخر کرنے سے مطلب ٹالتے رہیں، ملتوی کرتے رہیں. ابھی کرتا ہوں، ٹھہرو، تھوڑا آرام کر لوں تو کر لوں، اس طرح کے انداز میں. ایک شعر ہے، ہمارے باس ہوتے تھے ابو الیاس قریشی صاحب، نیشنل بینک میں بہت سینئر ہوتے تھے، ریٹائر ہوئے، اللہ ان کو جنت قریب رحمت کرے. ان کا تھا کہ کسی کو دیکھ کر خوش لوگ خوش نہیں، کسی کو دیکھ کے خوش لوگ خوش نہیں ہوتے. یہ عارضہ میری بستی میں ہے وبا کی طرح. اسی طرح سے یہ عارضہ پروکریسٹینیشن کا بھی ہمارے پورے برصغیر میں، پاکستان کو میں کلیتاً الگ نہیں کرنا چاہتا، پورے برصغیر میں بہت وبا کی طرح ہے. ہم کو جب بھی جو کام بھی دیا جاتا ہے یا ہم از خود اس کو لے لیتے ہیں، ابھی کرتا ہوں، ذرا تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. یہ پروکریسٹینیشن کی جو علامات ہوتی ہیں، کام لیل و تال سے کام لینا، ابھی تفریح کر رہا ہوں، ابھی پکنک پہ جاؤں، ابھی یہ دعوت اٹینڈ کر لوں، اب وہ کر لوں. جو لوگ اس طرح کی علت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ سے بہت دور چلے جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کام کو بوجھ، کوئی بھی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، جیسے ابھی کہا کہ بکرا لانے کی ذمہ داری دی گئی، قصائی کو کرنے کی ذمہ داری دی گئی. یہ تمام ذمہ داریوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہی یہ کام کرنے کے لیے رہ گیا ہوں، کوئی اور نہیں ملا ان کو کام کرنے کے لیے. اب یہ ذمہ داری مجھ پر کیوں ڈالی گئی؟ میں قابل اعتماد ہوں جو مجھے ذمہ داری ڈالی گئی. یہ سوچ جو ہے اس کی وجہ سے بھی منفی رویہ جنم دیتا ہے اور اسی وجہ سے پروکریسٹینیشن یا مؤخر کرنے یا ٹالنے کی ہم پر عادت پڑ جاتی ہے. اور دوسرا خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو کام ہمیں دیا گیا ہے اصطلاح تو ہمیں ملنا نہیں ہے، اس کی تعریف و توصیف تو کوئی کرنے والا نہیں ہے. اب ہمیں جب اس کا معاوضہ نہیں ملنا یا تعریف و توصیف نہیں ہونی، تو اب کام کر کے ہم آپ کو ڈیلیور بھی کر دیں تب بھی اچھا اس کو تو یہ کرنا ہی چاہیے تھا، وہ تو کر ہی لے گا. اس طرح کی وجہ سے بھی ہم پروکریسٹینیشن کے مریض بن جاتے ہیں. بعض دفعہ اپنی صلاحیت پر بہت گھمنڈ ہونا اور بہت خیال کرنا کہ بھائی یہ تو بہت آسان کام ہے یار، میں کر لوں گا. اب مجھے 1 مہینے کا کام دیا گیا ہے کہ 1 مہینے میں یہ آپ ڈیلیور کریں. اب میں کہتا ہوں یار مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو 2-3 دن کا کام ہے، میں کر لوں گا. اور اس دن میں اس دوران وہ 4-5 دن قریب آ جاتے ہیں اور جیسا تیسا الٹا سیدھا کر کے ہم سبمٹ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ معیار برقرار نہیں رہتا، اس کی وجہ سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا اور ہم پھر بہت دور چلے جاتے ہیں. میرے والد کا ایک قول تھا اور وہ زندگی بھر میرے کام آیا، کام کرنا ہی کامیابی. کام جو بھی دیا جائے اس کا کام کرنا ہی کامیابی ہے. آپ کا سیٹسفیکشن اس میں ہو کہ میں نے جو مجھے کام تفویض کیا گیا، میں نے اس کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اپنی پوری کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو سر انجام دیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ ڈیلیور کر دیا اور وہ کامیابی ہو گئی. اس میں کوئی صلہ نہیں ہوتا، وہ کامیابی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں.
ڈرامہ لکھنا، اس کا پریزنٹیشن کرنا، اس کا اسٹیج بنانا کتنا گمبھیر کام ہے. اگر پہلے تو ڈرامے کا تخیل آنا، مرکزی خیال آنا، اس کے بارے میں اور سوچنا، اس کے بارے میں کاسٹیومز تیار کرنا، اس کے بارے میں اسٹیج تیار کرنا. آپ کو تصور ہوگا کہ ڈرامے میں ایک اسٹیج ہوتا ہے جس کے پیچھے پردے سے آگے کھڑکیاں، دروازے، یہ وہ بنتے ہیں. آپ اگر اسٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پورا گھر کا ماحول یا محل کا ماحول یا باغ کا ماحول پورا بنایا جاتا ہے. اس میں اسی لحاظ سے کاسٹیوم کے ساتھ کردار آتے ہیں. ان کرداروں کو ڈائلاگ ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے. یہ تصور ہو، تاریخ بھی ہو، پیسے بھی ملے تو ہمیں میرا یہ انٹرنیٹ انسٹیبل ہو رہا ہے گھڑی گھڑی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر بجلی بھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے ایک لائن آئی تھی. اب یہ ہم جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مالی وسائل، ان کے لیے ٹائم کے کنسٹرینٹس یہ نہیں ہوتے. ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، وہ بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ڈرامے میں کتنی کاوشیں کرنی ہوتی ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے. وہ اس کے لحاظ سے ایک ڈرامہ اسٹیج کرنا تھا. اردو کالج کا پہلے سالانہ فنکشن سول ہاسپٹل کراچی کے قریب اردو کالج کے پہلے سالانہ فنکشن تھا. اس میں اسٹیج ڈرامہ کرنے کی ایک تجویز آئی اور اس کو بورڈ نے اپروو کر لیا. اسٹیج ڈرامہ پیر کا دن، ہفتے کی رات کو ڈرامہ کرنا ہے. اب پھر تلاش کیا کہ کون ڈرامہ لکھ سکتا ہے، کون کر سکتا ہے. خواجہ معین الدین صاحب کو انتخاب کیا گیا جو ماسٹرز تھے عثمانی یونیورسٹی کے اردو کے. انہوں نے وہاں ڈرامے کیے، لکھے تھے اور ان سے کہا گیا کہ ڈرامہ کرنا ہے تو کرنے کے. کمال ہے، آپ 4 دن میں کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ لکھا بھی جائے، تحریر میں بھی آئے، اس میں اس کے لوگ کیریکٹرز بھی منتخب ہوں، کیریکٹرز یاد بھی کر لیں اور پھر وہ ڈرامہ کاسٹیوم بھی بن جائیں اور اسٹیج بھی بن جائے اور ڈرامہ ہو بھی جائے. یہ 4 دن میں ممکن ہے. نہیں، ہم اسی وجہ سے آپ کے پاس آئے کہ آپ ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چلیں اچھا ٹھیک ہے، میں ہفتے کے دن ڈرامہ بھی ہوگا اور اسٹیج بھی ہوگا اور سب کاسٹیوم وغیرہ سب میں کروں گا. میں ڈرامے کا عنوان آپ کو بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ ڈرامہ 3 دن میں لکھا گیا اور چوتھے دن وہ اسٹیج کر دیا گیا. تعلیم بالغان ڈرامہ لکھا گیا. پیر کے دن، منگل کے دن کو تفویض ہوا، بدھ جمعرات کو انہوں نے تحریر کیا اور جانے کے بعد وہ اسٹیج پہ جو کیریکٹرز ڈیولپ کیے گئے تعلیم بالغان کے، وہ اپنے دوست احباب سے، باقی کیریکٹر خان صاحب کا، ملباری کے چائے والے کا، سب جو ہے ایکچوئل کیریکٹر لائے گئے. اور وہ اسٹیج، اب کاسٹیوم تو نہیں ہو سکتے تھے تو کاسٹیوم کیسے آئے؟ وہ تعلیم بالغان کا تصور یہ آیا کہ صاحب کاسٹیوم تو گھر کے جو لباس ہوتے ہیں وہ پہن لو، تہمدی باندھ لو، پگڑی باندھ لو، فلاں کر لو، تہمدی باندھ دیا. اب وہ پھر ڈائلاگ کیسے ڈیلیور ہے، کیسے یاد کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تعلیم بالغان ہے، سب کے سامنے اپنی اپنی کتابیں ہوں گی، اپنے اپنے ڈائلاگ ہوں گے، اور اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کو اس کے بعد بولنا ہے، آپ کے اس کے بعد بولنا ہے، آپ کے اس کے بعد بولنا ہے. اور وہ جو ٹیم ان کی تھی اس میں بہت سے لوگ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ان لوگوں نے پہلے دن ہی بغیر کسی پریکٹس کے پہلے دن ہی ڈرامہ کیا جو آج تک مقبول ہے. جو لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے وہ ٹائم کا کنسٹرینٹس خاطر میں نہیں لاتے، وہ فائنینشیل کنسٹرینٹس خاطر میں نہیں لاتے. جتنے وسائل مہیا ہوتے ہیں ان وسائل کی استعمال لاتے ہوئے بہترین ڈیلیور کرتے ہیں. طالب بالغان کے ڈائلاگ وغیرہ کے بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی اور وہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مگر ایک جو بات ہے، جو ٹالنے کی بات ہے، جو ہم ٹالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بیماری ٹالنے کی صلاحیت، اس میں ایک نظم بہت خوب عمدہ آئی. منیر نیازی صاحب بہت زیادہ بڑے شاعر تھے، ان کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ میں ان کے معتقدین میں سے ہوں. ان کی ایک نظم تھی، میں ہمیشہ دیر کرتا ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ان کی زبان سے سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا. میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. مدد کرنی ہو اس کی
یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستے پر کسی سے ملنے جانا ہو، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی اس کو جا کے بتانا ہو، میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اور یہ دیر کر دینے کے نقصانات اور جو ہوتے ہیں نا تکلیف دہ مراحل، میں اپنے 2 واقعات آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میرے ایک دوست تھے طاہر، بہت بڑے جیولر، بہت بڑے جینٹ جیولر، طارق روڈ میں بھی ان کی دکان طارق پیچھے گلی میں، گلی کے اندر جو مین روڈ سے اس کے پیچھے گلی میں جو سراب گلی ہے اس میں ان کا بہت شو روم تھا اور بیٹا ان کا بیٹھتا ہے وہاں پر۔ ہم سندھ مدرسے میں 5ویں جماعت سے میں میٹرک تک ساتھ پڑھے، ایسے ہم کالج میں بھی ساتھ رہے تھوڑے، پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ گاہے بگاہے ملاقات ہوتی، تو صاف ستھرے آدمی، سرخ و سفید، ہمیشہ دوستوں کی مدد کرنے والے اور قائم کام آنے والے۔ ان کا یہ کارنامہ تھا، ایک دفعہ میرے اپنے ایک عزیز کے بچہ جو امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بنگنی میں انگوٹھی پلیٹینم کی چاہیے۔ اب انہوں نے، وہ لوگ بھی متول تھے جو دینے والے تھے، انہوں نے 2-3 جگہ تلاش کی، انہوں نے کہا پلیٹینم تو کراچی میں اویلیبل نہیں ہے، جس کو منگوانا پڑے گا دبئی سے اتنا خرچہ آئے گا، فلنا آئے گا، یہ آئے گا۔ میں نے ٹھہرو میں بات کرتا ہوں۔ میں طاہر کے پاس گیا، میں نے طاہر بھائی پلیٹینم کی انگوٹھی چاہیے۔ میں نے ہوش کے ناخن لو، یا گولڈ نہیں بک رہا، گولڈ نہیں بیچا جا رہا، پلیٹینم کہاں سے ملے گا، کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا بھائی میں آپ کے پاس آیا اسی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 10 لوگوں کو فون کیا، پھر انہوں نے ایک پتا چلا کہ پلیٹینم اس کے فلاں کے پاس ہے، اس کے خوشامد کر کے اس کے پاس سے لا کر انہوں نے کہا کہ یہ پلیٹیم اور پلیٹینم کا مرکب ہے، وہ پیور پلیٹینم نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے اتنا ڈالا ہے جیسے سونے میں ہوتا ہے 22 کیرٹ 30 کیرٹ 15 کیرٹ۔ تو میں نے کہا بھائی پلیٹینم نظر آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے، وہ ہم نے حاصل کیا۔ ان کے احسانات جنت ہیں۔ اسی طرح سے میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا، ایک اور دوست کو ضرورت پڑ گئی تو میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا طارق روڈ پہ دکان پہ، تو ان کے صاحبزادے بیٹھے تھے۔ میں نے بیٹے کیسے بتا دیا کہ اللہ کا احسان ہے انکل، میں نے بکا ہے، تو میں آپ ان سے کب سے نہیں ملے؟ تو میں نے کہا 4 مہینے ہو گئے، پھر 4 مہینے پہلے ان کا تعلق۔ ہم اپنے دوستوں سے رابطے نہیں رکھتے، ٹیلی فون نہیں کرتے، جاتے نہیں، آتے نہیں، ملتے نہیں، خیال نہیں رکھتے۔ پروکریسٹینیشن، ابھی جاتا ہوں، ابھی مل لیتا ہوں، میرا دوست ہے، میرا یار ہے، بات کر لیں گے، کہہ دیں گے، مل لیں گے، سامع کر لیں گے۔ اس میں یہ ٹالنے کی وجہ سے میں اپنے دوست سے اپنے صحیح حالات میں صحیح زمانے میں نہیں مل پایا۔ جمع کلاس مارکیٹ میں ایک پاک کلاس ہاؤس ہوتا تھا، اب بہت بڑا تھا وہ، اس میں اب 3 دکانیں ہو گئی۔ اس میں ایوب ہمارے دوست تھے جو کالج میں ساتھ تھے، انہوں نے وہاں پر، میں ان کے پاس کپڑے لینے جاتا اور وہ جب نہیں ہوتا تو کہیں سے بھی منگا کے دیتے۔ مجھے والدہ کے لیے ململ چاہیے اور کوالٹی کا ململ چاہیے، کہنے اچھا یار ابھی منگاتا ہوں، ٹھہرو تم چائے پیو فلاں کرو، کہیں سے منگاتے۔ والد صاحب کے لیے شاہ اسکن کی شیروانی مجھے سلوانی ہے، ان کو فلاں فنکشن میں جانا ہے۔ ابھی شاہ اسکن ملتا کہاں ہے یار؟ میں نے کہا نہیں ملتا، مجھے نہیں معلوم۔ ابھی میں نے بھائی کاٹن کی دکان ہے میری، میں نے کہا تیری کاٹن کی ہوگی بھائی، مجھے شاہ اسکن چاہیے۔ کہنے بھائی وہ میں نے چاہیے، کہنے اچھا بھائی مل جائے، اور وہ حاصل کرنا، وہ لاگے دینا، اور دام میں نے کہا لے لیں گے تم سے، کر لیں گے، ابھی تو جاؤ، ابھی تو فنکشن کر لو۔ یہ ایسے دوست ہیں باپ۔ میں باقلات ہاؤس گیا تو معلوم آپ دکان تو بک گئی۔ میں نے میرے دوستوں سے ان سے معلوم کیا فلاں کیا، تو وہ کہنے اس کا بھتیجا ہے فلانی دکان میں بیٹھتا ہے، وہاں جا کے پوچھتے۔ ان سے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے بیٹے ان کو اپنے بابو کو دبئی لے گئے، ان کے کارخانے پہ نقصان ہو گیا، ان کو تکلیف ہوئی اور مینٹلی ڈسٹرب ہے، وہ پوری ماضی بھول چکے ہیں، فلاں کر چکے ہیں۔ میں نے ان کے بیٹے سے بات کی، میں نے کہا میرا نام نعیم الدین ہے، میں اپنے والد کے دوست ہوں۔ تو ایک دفعہ 2-3 دفعہ آپ کا ذکر ہوا تھا اور اب والد صاحب نے بڑی محبت سے آپ کا ذکر کیا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی وہ ان سے بات ہو سکتی ہے؟ کہ آواز آپ سن لیجیے، اپنی بات آپ بتا دیجیے، وہ آپ کی بات سن لیں، سمجھ لیں تو بات الگ ہے۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اپنے دوستوں سے رابطے میں نہیں رہا۔ یقین کیجیے پروکریسٹینیشن کے مرض کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے رابطے میں نہیں رہا۔ ابھی چلتا ہوں، ذرا ٹھہرو، ذرا 2-4 گھوٹ چڑھا لوں تو چلوں، تخت شیرانی کی طرح سے مست اپنی دنیا میں رہنا۔ ابھی دنیا میں اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو ساتھ ملا کر رہیے، ان سے مل کر رہیے، ان سے جڑ کر رہیے۔ آپ جب بھی جس کام میں بھی مصروف ہیں،
وہ کام تو ہوتا رہے گا اور چلتا رہے گا. اور وہاں سے جیسے آپ نے کہا کہ میں بہت سینئر پوزیشن میں رہا ہوں نیشنل بینک میں جب بلڈنگ میں جاتا تو بلڈنگ ہل جاتی. اب میں جاتا ہوں تو خود ہلتا جلتا جاتا ہوں، مگر اس بلڈنگ کے لوگ میرے لیے اجنبی ہیں. وہ بلڈنگ کے لوگ، وہاں کے لوگ اس لیے اجنبی ہیں کہ میرے ساتھ کے لوگ کچھ باہر چلے گئے، کچھ اوپر چلے گئے. اور وہاں جتنے لوگ ہیں سب جونیئر ہیں، مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے. ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق میرے دوستوں سے، میرا تعلق میرے رشتے داروں سے. قطع رحمی نہیں ہونا چاہیے. قطع رحمی کے ٹالنے کے لیے بہنی تو ہے، اس سے محبت ہے میری، میں کہہ دوں گا مجھے تم سے محبت، مگر یاد رکھیں امجد اسلام امجد کی نظم مجھے تم سے محبت ہے. اس جملے میں اللہ نے بہت بچپنا رکھا ہے. بقول امجد یہ زندگی بھر کہتی ہے کہو مجھ سے مجھے تم سے محبت ہے. ہم کتنے دفعہ کہتے ہیں اپنے اسپاؤسز سے کہ مجھے تم سے محبت ہے. بیوی ہے کہہ دیں گے، بیوی ہے سمجھتے ہیں، شوہر ہے جانتے ہیں، بھائی ہے اس کو تو معلوم ہے مجھ سے مجھے محبت ہے. کتنی دفعہ محبت کا اظہار ہم نے مانوی انداز میں نہیں کیا ہے، اور کب کتنی دفعہ اس کو دعوتوں میں بلایا میں بیٹھے کھائے پیے. آسان ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر اس کا جتانا نہیں. جب جتانے سے مراد نہیں ہے میری مراد ہے اس کو محسوس کرانا، اس کو اپنے قریب محسوس کرنا. اس کو چاہیے یہ کہ وہ آپ سے اپنا تعلق سمجھے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس سے جینوئنلی محبت کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم میں نے بہت زیادہ تربیت کرنے کا بھی تعلیم حاصل نہیں کی کسی مدرسے میں کسی اسکول میں، مگر گھر میں ہمیشہ خواتین آ کے پڑھاتی تھیں فارسی عربی اور اردو. وہ اچھے خاصی زبان جانتی تھیں اور اردو اور عربی کی، مگر انہوں نے کبھی بھی ہمیں تنقید نہیں کیا بلکہ تعریف و توصیف کرتی. میرے والد نے بھی یہی کیا کہ جب کوئی بات ہوئی آٹو بایوگرافیز پڑھا. آٹو بایوگرافیز جو لوگ ناپسند ہیں ان کی بھی پڑھو، جو لوگ پسند ہیں ان کی بھی پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ لوگ کامیاب کی منزل میں کیوں پہنچے اور کامیابی کا معیار کیا ہے. کامیابی ہے کامیابی ریلیٹو ٹرم سے مراد یہ کہ اس کی اپنی تعریف اور توصیف کی ضرورت ہے. کامیابی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنا دولت کر لی کامیاب، میں اس عہدے پہ پہنچ گیا کامیاب، میں اتنی طاقت حاصل کر لی کامیاب. کامیابی کی تعریف یہ نہیں ہے. کامیابی کی تعریف ہے کہ آپ نے جو کام کیا آپ کو اس کو تسکین ہوئی اور آپ کے اس کام سے لوگوں کو افادہ حاصل ہوا، وہ کامیابی. میں نام نہیں لینا چاہتا، اتنے بلینرز ہیں ان کو کامیابی اس کی دولت میں نظر آتی اور وہ چاہے نہیں جاتے. میں جو لوگ جو چلے گئے ان کا نام اسٹیو جاب ایپل، اس نے زندگی بھر لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اذیت دے کر کم سے ایکسٹریکٹ میکسیمم ایکسٹریکٹ کیا اور یہاں تک پہنچا. مجھے اب افسوس میں نے اپنی پوری زندگی غلط کاموں میں گزاری. وہ اس عمر میں آ کر احساس ہونے سے بہتر ہے. اس عمر میں ہمیں جو خوشی ہے کہ آپ کے گروپ میں بہت سے نوجوان لوگ ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں زندگی کو کیا ہے. زندگی گزر جاتی ہے مگر جب اختتام ہوتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں گزار کیا کر لیا، کتنی دولت جمع کر لی، کتنی طاقت حاصل کر لی. ایک جگہ میں یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ گروپ ہیڈ کیا، میں نے یہ گروپ ہیڈ کیا، تو پاکستان میں فلانا نظام ہے وہ میں نے بنایا، فلاں نظام میں نے بنایا، میں یہ تھا میں وہ تھا. خاموش پورا پین ڈراپ سائلنس. پورا اسٹوڈنٹ جو بھرے ہوئے تھے وہ تقریباً 150-200 لوگ. میں نے کہا کوئی کلپنگ نہیں ہوئی، کوئی تعریف نہیں ہوئی، توصیف نہیں. میں کہنے اس تمام میں آپ نے I did that. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ what I am doing today, what I am today, what I have on, what I am studying, what I have want to deliver to you. یہ بات مسئلہ کہ ہم ماضی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. قدرت سلطان بود کی طرح سے ہر پیڑھی کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی، پیڑھی سے مراد اور خود لڑنی ہوگی. آپ کے نام سے عزت نہیں تھی. یہ اگر پڑی ہے اور میں 4-5 لوگوں کا نام لوں گا سب کی اٹک ہے.
ابو کلام جو عبد الکلام جو انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے جنہوں نے ایٹم بم بنا کے دیا، ان کا یہ کہنا تھا وہ بہت ہی غریب ڈاؤن ٹو ارتھ، جس کو ہم کہتے ہیں بلو پاورٹی لائن رہنے والے، متوسط طبقے کے نہیں، بلو پاورٹی لائن، 3-4 بھائی ایک ساتھ رہتے تھے جن کے 4-4 5-5 بچے تھے، اور وہ سوتے باہر سڑک پہ تھے، فٹ پاتھ پہ، اور رہنے وغیرہ گھنٹے کھانے پینے کے لیے گھر میں جا پاتے تھے، اتنی جگہ گنجائش نہیں تھی گھر میں، اور ان کے تمام بھائی، کوئی کلر تھا، کوئی اسسٹنٹ تھا، کوئی چھوٹی سی کرانے کی دکان کر رہا تھا، وہ اکیلے ان پہ آگے بڑھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اکیلے اتنے سارے مسائل کے باوجود، مسائل کے نہ ہونے کے باوجود اس مقام پر پہنچے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تلسی نے بنایا ہے، کہنے تلسی داس نے بنایا ہے، کہنے کیا بنایا، کیا تھا، کہنے اس کا ایک دعا تھا، کال کرے سو آج، آج کرے سو اب نہ کرے تو پھر کرے کب. میں پروکرسٹینیشن کا مریض نہیں تھا، میں جو کام کرنا چاہتا تھا، سوچتا تھا، وہ ابھی کرنا، ابھی کا بھی. ہم یہ ڈائلاگ اس فلموں میں سن چکے ہیں، ابھی کا بھی. کبھی ہم کل بھی کریں گے، کل اس کو بدلا لیں گے، کل اس کو بدلا لیں گے، نہیں. اور پروکرسٹینیشن کے لیے پازیٹیوٹی ضروری ہے، پازیٹیوٹی. ہم کامیاب ہوں گے، ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں نتائج اچھے ملیں گے. اچھے سے دولت، حشمت، تعریف و توصیف نہیں ہے کہ ہو جانے کی بات. اب یعنی آپ کو بتاؤں، کیا آپ نے شاید 8 بکس ورلڈ کا نام سنا ہو؟ دنیا کی 50 نہیں، تقریباً 70-80 زبانوں میں ڈیلی اس کا کالم چھپتا تھا. 1950 سے لے کر 2000 تک، 2007 میں اس کا حل ہوا. 8 بکس ورلڈ، اس کی آٹوبایوگرافی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اس سے پوچھا کہ آپ کو انسپائریشن کہاں سے ملتی، کیسے آپ یہ سب اچھا کالم لکھ لیتے ہیں؟ جیسے اپنے شاہ دنیا میرے آگے اچھا کالم لکھتے ہیں، تو اپنے شاہ کا کالم بھی آپ کو سناؤں گا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کیسے لکھ لیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا دنیا سے انسپائریشن ملتی تھی؟ پڑھنے سے انسپائریشن ملتی تھی؟ دیکھنے سے کیسے انسپائریشن ملتی تھی؟ انہوں نے کہا انسپائریشن مجھے آتی تھی صرف اور صرف ڈیڈ لائن سے. پروکریسٹینیشن کو ایوائڈ کرنے کے لیے ڈیڈ لائن ضروری ہے. ڈیڈ لائن ہم استعمال کریں کہ مجھے یہ کام اتنے وقت میں کر لینا ہے، اور یہ کر لینے کے لیے جب مجھے کام دیا گیا، جیسے میں آپ کے سامنے مثال موجود ہوں، میں اپنی خامیاں بھی آپ کے بات کروں. ہر سال امتحان سے پہلے 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے نوٹس لا کر یاد کر کے بنا کر کے امتحان دیتے تھے. اگلے سال ہم شروع دن سے پڑھیں گے اور امتحان میں اچھے نمبر لائیں گے. وہ اگلا سال کبھی نہیں آیا، ایم اے تک کر لی. اللہ کا احسان تھا کہ ڈویژن آ گئی، بہتر ڈویژن بھی آ گئی، مگر وہ کامیابی نہیں ہوئی جتنی اللہ نے صلاحیت ودیت کی. آپ یہ بتائیے، آپ کو اپنے اندر پروکریسٹینیشن سے ہٹنے کے لیے ہیبٹس ڈیولپ کرنا. ایک اسٹیفن ایف کووے، اس کی آٹوبایوگرافی پڑھی ہے، وہ 70 سے شروع ہوا تھا اور 2000 میں اس کا انتقال ہو گیا. ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اس نے بنائی، اور ان ہیبٹس میں 7 ہیبٹس اس نے کہا کہ اگر ہم وہ ڈیولپ کر لیں تو پروکریسٹینیشن کے مریض نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے. کیا کر لیں وہ ہیبٹس کیا ہے؟ پری ایکٹیو، کیا ہم کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ عید آنے والی ہے، اس کے لیے ہم قربانی کے جانور اکٹھا کر لیں یا بنا لیں، یا یہ کر لیں چارہ لے آئیں، اپنا کر لیں، چھری تیز کر لیں. پروکریسٹینیشن ہم ابھی سے کریں. یہ چاند رات کو چھوڑیے، ہم جا کے وہ تلاش کریں گے چھری تیز کرنے والا کہاں ہے فلاں. آج ذہن میں خیال آئے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. لیکن وتھ اینڈ ان مائنڈ، جب ہم کو معلوم ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، اختتام کیسے ہوگا، اس کی حیات اور شکل کیا ہوگی، ہمارے پاس ذہن میں ہونا چاہیے. اب وہ ون ون سچویشن، میں پورے 7 ہیبٹ نہیں پڑھتا، میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. ون ون سچویشن کا کیا مطلب؟ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، جس کے لیے کر رہے ہوں اور جس سے معاہدہ ہو رہا ہے، اگر خریدنا بیچنا ہے تو خریدنے والے کو بھی فائدہ ہو، بیچنے والے کو فائدہ ہو، تو یہ ون ون سچویشن کہلاتی ہے. ون ون سچویشن اگر نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب یہ میں نے ہوتا ہی ہے کہ کامیابی کیا ہے، تصور کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم کیا کامیابی سمجھتے ہیں. ہمارے دوست ہیں سمد صاحب، سمد دادا بھائی، وہ اسٹیٹ بینک میں بڑی سینئر پوزیشن میں ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. وہ جب پہلی دفعہ انٹرویو دینے کے لیے گئے تو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت ایڈوائزر کے
عمران خان کے، تو وہ بھی تھے، وہ نام کا یاد آئے گا تو میں بھی پیارس کر دوں گا، تو ڈپٹی گورنر بھی تھے صفت اللہ وغیرہ وغیرہ. ان سے پوچھا ہمارے سمجھ دادا بھائی سے کہ جب آپ نے اکیڈمک کوالیفیکیشن حاصل کی مگر آپ نے ڈویژن اچھی نہیں لی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں کرکٹ کا کھلاڑی ہوں، میں نے ہمیشہ اپنی وکٹیں انٹیکٹ رکھی. کیا مطلب؟ پہلے میں 3 ڈنڈے ہوتے ہیں وکٹ کے، تینوں ڈنڈے میں قائم رکھے، کوئی ایک ڈنڈا گرنے نہیں دیا. چلیں تو آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ مذاق نہیں اڑا رہا، سال بھر پڑھاتے 1-3 گھنٹے میں امتحان لینا چاہتے ہیں، پر سال بھر پڑھایا ہم نے، سال بھر کی باتیں یاد رکھنے کے بجائے ہم نے منتخب یاد رکھا، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ منتخب. دوسرا سوال ہے گورنر صاحب نے، ڈپٹی گورنر صاحب نے کہا کہ آپ نے کتنے اٹیمپٹ میں سی اے کیا؟ اس نے 4 اٹیمپٹ. کہاں تو آپ نے لکھا ہوا 7 اٹیمپٹ کیے. کامیابی 3 اٹیمپٹ 4 اٹیمپٹ میں حاصل کرنے کی. آپ نے سوال پوچھا کہ آپ نے کتنے اٹیمپٹ میں کامیابی حاصل کی؟ میں نے بتا دیا 4 اٹیمپٹ، باقی 3 میں تو ناکام ہوا ہوں. اس کا تو سوال آپ نے کیا نہیں. تو ویسی بات ہوتی ہے کہ آپ کو بعض دفعہ اپنے وٹینس کے ساتھ اس میں قائم رہنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. مجھے زیادہ مواد میں نے بہت زیادہ اکٹھا کر لیا تھا اور اس مواد کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ ٹیکس کروں، مگر میں چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں. احمد نظیم قاسمی کی ایک نظم، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند. احمد نظیم قاسمی بہت بڑے رائٹر، بہت صالح آدمی. زندگی کے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا حد نگاہ سے نگاہ سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، اور اپنے عقیدوں اور یقینوں وسیلوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے. آسمان در آسمان کی پرتوں کو ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے. بھی کہنا جرم ہے اور کیسے بھی کہنا جرم ہے. سانس لینے کی آزادی تو میسر ہے، مگر انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے، اور یہ کچھ اور کا ذکر کرنا بھی جرم ہے. اے ہنر مندان آئین و سیاست، اے خدا مندان ایمان و عقائد، زندگی کے نام پر ایک عنایت چاہیے، مجھے ان سارے جرائم کی ارتکاب کرنے کی اجازت چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے آگے بڑھ کر دیکھیں. جتنا ہم یقین رکھتے ہیں اس سنی سنائی باتوں پر نہ رکھیں، خود پڑھیں، خود جانیں، خود سوچیں، اس پر تب یقین رکھیں. نعیم الدین نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا، ضرور نہیں. جو انہوں نے کہا ہے وہ کیا صحیح ہے، وہ کتابوں سے دیکھیں. ہم یہ انٹرنیٹ کے ذریعے وجہ سے اور واٹس ایپ اور فلاں کی وجہ سے ہم غلط معلومات کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. معلومات، علم نہیں. ہم علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں معلومات سے کام ہے، کیونکہ معلومات کے ذریعے میں آپ پر روک جما رہا ہوں. معلومات کے ذریعے میں اپنے آپ کو قابل اجبری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. معلومات نہیں، علم چاہیے، انفارمیشن نہیں. No, don't go for information. Go for knowledge. And knowledge is there in the books alone, not in the internet and not the speeches, not the public speakers. Motivational speakers آپ کو بتا تو سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ صحیح کام کریں، آپ میں جرت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے. وہ کہانیاں لا کر سائیکولوجیکلی آپ کو موٹیویٹ کر کے وقتی طور پر آپ کو کسی ایک نیک کام کے لیے موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں. وہی ہے جو کتاب سے پڑھ کر آپ کے اندر جذب ہو جائے، اور وہ کتاب بنیادی قرآن پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اس پہ عمل کرنے کے بارے میں سوچیں، اور آپ کے علم میں اضافہ، آپ کے کردار میں چمک آئے، آپ کی شخصیت میں نکھار آئے. وما علینا الا البلاغ. معاف کی جاتی بڑی سمجھ